بتاتے ہیں کہ سر مبارک کو ہی ظاہر شام تک لے جایا گیا، دھاڑ مبارک تو وہیں پہ جو ہے کربلا میں ہی رہ گیا، تو سر مبارک ہی دفن کیا گیا ہے۔ اور عموماً جب اس طریقے سے لاش کی بے حرمتی ہو، لاش نہ ملے، تو وہ جو سر ہوتا ہے نا اسی کو لاش کے ایکویلنٹ شمار کیا جاتا ہے۔ ظاہر مین چیز وہی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جب کوئی کسی کی گردن اتارتے تھے تو وہ سر بھجوا دیا کرتے تھے تاکہ وہ لوگ اس کی آخری رسومات ادا کر لیں، جو بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو قرائن یہی بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ہی دفن کیا گیا جو روضہ شریف ہے۔ جسم مبارک سے تو ظاہر الگ کر کے پہلے اس سر مبارک کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، جو بخاری میں 3748 ہے، جس کے ساتھ امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور وہ چھڑی مار کے ان کے حسن میں کلام کرنے لگا۔ تو انس ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کے کہ اس وقت ان کے سر اور داڑھی کے بالوں میں کالے رنگ سے وسمہ کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا۔ کالے رنگ سے سر اور داڑھی کو رنگنا ہی حسین ابن علی کی سنت ہے الحمدللہ۔ باقی تفصیل کے لیے میری ویڈیوز دیکھ لیں کالے رنگ کے اعتبار سے جو حدیث پیش کرتے ہیں، باقی یہ دیکھ لیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بدلہ دنیا میں اتروایا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مختار سقفی نے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا، تو مختار سقفی کے سامنے تشت میں عبید اللہ ابن زیاد کا سر لا کے رکھا گیا، اور یہ کوفے کے محل میں سروں کی ترتیب اس طرح ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد مصعب بن زبیر نے مختار سقفی کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کے مصعب بن زبیر کے سامنے رکھا۔ پھر اس کے کچھ عرصہ کے بعد عبد الملک بن مروان نے مصعب بن زبیر کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کے اس کے سامنے تشت پہ رکھا گیا۔ بس اسی دوران جو کوفے کے محل کے جو ملازمین تھے نا، ان میں سے جس طرح آج کل بھی آپ کو پتا ہے وزیر اعظم ہاؤس کے ملازمین تو وہی ہوتے ہیں، حکومتیں چینج ہوتی رہتی۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک حقیقت بیان کروں کہ یہ آج جو آپ کے سامنے مصعب بن زبیر کا سر رکھا گیا ہے، عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی کا، کچھ عرصہ پہلے آپ کی سیٹ پہ مصعب بن عمیر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے مختار سقفی کا سر کاٹ کے رکھا ہوا تھا، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے مختار سقفی اس کرسی پہ بیٹھا تھا اور اس کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھا ہوا تھا، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے عبید اللہ ابن زیاد اس کرسی پہ بیٹھا تھا اور حسین ابن علی کا سر سامنے رکھا ہوا تھا۔ یہ ایک پوری ترتیب ہے۔ تو ظاہر ہے اگلی باری تو پھر عبد الملک بن مروان کی لگی ہوئی تھی نا، اس نے کہا جی اٹھو، میں اس محل میں رہوں گی نہیں۔ وہ پھر دمشق شام میں شفٹ ہو گیا، اس لیے پھر بنو امیہ نے اپنا دارالحکومت شام میں رکھا۔ یہ تو رسول اللہ کی وفات کے آلموسٹ 100 سال کے بعد، جب 100 بھی نہیں کہہ لیں آپ، آلموسٹ 120 سال کے بعد جب بنو عباس کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے پھر بغداد سٹی آباد کیا اور دارالخلافہ وہاں پہ شفٹ کیا۔ انہوں نے کہا نہ ہم کوفے کو بنائیں گے اور نہ دمشق شام کو، بلکہ عراق کے اندر بغداد سٹی، پھر وہاں آلموسٹ 550 سال تک بنو عباس کی حکومت